الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له قيام ليلة رواہ الترمذی۔ حاضرین محترم، گزشتہ 3 جمعے سے میں نے آپ حضرات کے سامنے جو گفتگو کی ہے وہ نماز سے متعلق ہے۔ سب سے پہلے جمعے میں یہ عرض کیا تھا کہ نماز کی ابتدا کب سے ہوئی اور کیا دوسری امتوں میں نمازیں فرض تھیں اور دوسری امتوں میں اس کا تصور تھا یا نہیں، تو اس کا ذکر کیا، اور اس کے بعد کے جمعے میں نماز کی فرضیت، اور پھر اس کے بعد کے جمعے میں کہ نماز وتر کی کیا اہمیت ہے اور جماعت کی نماز کی کیا اہمیت ہے، جمعے کی نماز کی کیا اہمیت ہے، اس کا ذکر میں نے آپ حضرات کے سامنے کیا ہے۔ آج کے اس جمعے میں آپ کے سامنے جو باتیں عرض کی جائیں گی وہ خاص طور پر عشاء اور فجر کی جماعت سے متعلق ہے کہ عشاء اور فجر کی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی کیا فضیلت ہے، اور صفوں کے درمیان فاصلہ رکھنے اور نہ رکھنے کے سلسلے میں احادیث میں کیا تاکید اور احادیث میں اس کے بارے میں کیا کچھ آیا ہے، یہ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ ظاہر ہے کہ نماز یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اور سابقہ میں جو مسلمان ہوئے ان لوگوں کے لیے خاص تحفہ ہے، لیکن اس امت کے لیے یہ مزید خاص تحفہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس تحفے کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلا کر کے عطا فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت ظاہر کی ہے کہ نماز کتنی اہم اور محترم بشان چیز ہے۔ ایمان کے بعد سب سے اہم چیز یہ نماز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بارہا اس کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا ہے، اور حدیث مبارکہ میں اس کی بڑی تاکید اور اس کے ترک پر بڑی وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ حتیٰ کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے کو حدیث پاک کے اندر آیا کہ وہ گویا اس نے کفر کیا ہے، یہاں تک ارشاد فرمایا۔ کافر تو انسان نماز کے ترک سے نہیں ہوتا، لیکن چونکہ نماز کا ترک کرنا یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی گویا اس نے کفر کیا۔ محدثین نے اور علماء نے فرمایا کہ کفر کیا سے مراد وہ کافر نہیں ہو گیا، بلکہ کہ وہ کافروں والا عمل اس نے کیا کہ کافر بھی نماز نہیں پڑھتے اور مسلمان بھی نماز نہیں پڑھتے، تو گویا وہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی کفر والا عمل کر رہا ہے۔ تو نماز کے ترک پر بڑی وعیدیں وارد ہوئی ہیں، اور وہیں نماز کے اہتمام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے انعامات کا وعدہ بھی ہے، جیسا کہ آپ نے پچھلے جمعوں میں ان کی فضیلتوں کا ذکر سن لیا۔ میں نے خطبے میں جو آیت پڑھی ہے
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد چاہو۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اگر تمہیں حاصل کرنی ہو تو سب سے پہلے نماز پڑھو اور پھر صبر کے دامن کو تھامے رکھو۔ یعنی اگر دنیا میں کوئی مصائب ہیں، کوئی مشکلات ہے، تو اس مشکل کو حل کرنے کے لیے نماز ہے، اور پھر ساتھ میں صبر بھی ہے کہ مشکل کے وقت میں آدمی صبر کرے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اور یہ نماز کا پڑھنا یہ بہت بھاری چیز ہے، بڑی چیز ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ مگر خشوع کرنے والوں کے لیے یہ بھاری نہیں ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یہ بھاری نہیں ہے، اس کا اہتمام کرنے والوں کے لیے یہ نماز بھاری نہیں ہے۔ یہ اللہ نے خود فرمایا ہے۔ اگر ہمیں نماز بھاری معلوم ہوتی ہے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، خشوع ہمارے دل میں نہیں ہے۔ نماز چھوٹ جاتی ہے اگر ہمیں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ ہماری نماز ہم پر بھاری ہو رہی ہے، اور بھاری ہونا یہ علامت ہے ہمارے ایمان کی کمزوری کی، ہمارے دل کے مردہ ہونے کی، اور یہ علامت ہے کہ گویا اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت ہمارے دل میں نہیں ہے۔ ورنہ اگر اللہ کا ڈر ہوتا، اللہ کی خشیت ہوتی تو نماز بھاری نہ ہوتی، یہ اللہ نے خود فرمایا۔ اور میں نے حدیث مبارکہ آپ کے سامنے خطبے میں پڑھی ہے، جس میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من شہد العشاء فی جماعت کان لہ نصف قیام لیلۃ کہ کوئی جو شخص عشاء کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے گویا کہ اس نے آدھی رات نماز پڑھی۔ عشاء کی نماز جس نے باجماعت ادا کی اس کو اتنا ثواب ملتا ہے گویا اس نے آدھی رات نماز پڑھی۔ عشاء کی نماز پڑھنے میں اگر فرض کو دیکھا جائے تو بہت زیادہ وقت 10 منٹ کا لگتا ہے، لیکن اگر رات کی لمبائی کو دیکھا جائے تو رات شروع ہو جاتی ہے غروب آفتاب سے، اور دن کے طلوع ہونے تک رات رہتی ہے، صبح صادق تک رات کہلاتی۔ اگر اس درمیان میں اگر 10 گھنٹے کا وقفہ ہے تو اس 10 گھنٹے کے وقفے میں 5 گھنٹے کو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اس نے نماز میں گزار دی۔ 10 منٹ کی نماز سے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اس نے 5 گھنٹے گویا نماز میں گزار دیا، اور فرمایا کہ وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ جس شخص نے فجر اور عشاء کی نماز باجماعت ادا کی کان لہ قیام لیلۃ تو اسے اتنا ثواب ملے گا گویا اس نے پوری رات نماز پڑھی۔ اب فجر کی نماز بھی آپ کو اندازہ لگا لیجئے کہ فجر کی نماز میں بھی 10 منٹ سے کوئی زیادہ نہیں لگتا، تو کل ملا کر کے 20 منٹ کا وقت ہمیں فجر اور عشاء کی نماز پڑھنے میں صرف ہم نے کیا ہے۔ اس 20 منٹ کے وقفے میں نماز پڑھنے کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں گویا اس نے پوری رات نماز پڑھی۔ اگر ہم نے اندازہ گھنٹوں سے لگانا ہو تو گھنٹے کے اعتبار سے سردی کی راتوں میں 10 گھنٹے 12 گھنٹے اور عام راتوں میں 9 گھنٹے 8 گھنٹے یہ رات کا وقت ہوتا ہے۔ اتنی کم مقدار اللہ کے لیے کھڑے ہونے میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ یہ پوری رات نماز پڑھنے والا ہے۔ اندازہ کر لیجئے کہ اللہ کی طرف سے کتنا بڑا انعام ہے جس سے ہم محروم ہیں۔ ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں، ہمیں تو معلوم نہیں کہ کس نے عشاء پڑھی اور کس نے نہیں پڑھی، لیکن ہمیں تو معلوم ہے کہ ہم نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی یا نہیں، ہم نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی یا نہیں، اس کا علم تو ہمیں خود ہے۔ اندازہ لگا لیجئے کہ کتنی بڑی فضیلت سے ہم محروم ہیں، اور جس کے چھوٹ جانے سے ہمیں کوئی نقصان نظر نہیں آتا ہے۔ ہمیں یہ خوف نہیں ہوتا کہ ہماری عشاء کی نماز چھوٹ گئی، یہ خوف نہیں ہوتا کہ ہماری فجر کی نماز روزانہ بلا ناغہ چھوٹ رہی ہے، ہمیں احساس نہیں ہے۔ تو یہ اللہ نے کیا نہیں سچ نہیں فرمایا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ یہ نماز بھاری ہے۔
الا علی الخاشعین، مگر خشوع کرنے والوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نماز بھاری نہیں ہے۔ عشاء کی نماز کا پڑھنا اگر ہمارے لیے دشوار ہے، اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ نماز ہم پر بھاری ہے۔ جو فجر کی نماز پڑھنا ہم پر بھاری معلوم ہوتا ہے، اس لیے ہم فجر میں نہیں پہنچتے ہیں۔ تو اللہ نے تو خود فرما دیا کہ جو لوگ جماعت سے یا نماز نہیں ادا کرتے وہ لوگ کیا ہیں؟ اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں، اللہ کا خوف رکھنے والے نہیں ہیں، اللہ سے محبت رکھنے والے نہیں ہیں۔ ہم تو دن و رات یہ دعویٰ کرتے نہیں تھکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہے اور ہر وقت خوف سوار رہتا ہے، تو کیا نماز کے لیے یہ خوف ہمیں آمادہ نہیں کرتا کہ نماز پڑھو؟ ظاہر ہے کہ اگر ہمیں عشاء کی نماز چھوڑنے سے یہ محسوس نہ ہوتا ہو کہ ہم نے گناہ کیا ہے، فجر کی نماز چھوڑنے سے ہمیں یہ محسوس نہ ہوتا ہو کہ ہم نے گناہ کیا ہے، تو سوچ لیں کہ ہمارا دل کتنا مردہ ہو گیا، ہمارا دل کتنا سیاہ ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عشاء کی نماز تنہا اگر کوئی شخص پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ صرف عشاء کی نماز، تو اس کو آدھی رات نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اگر کسی نے فجر کی نماز جماعت سے بھی پڑھ لیا، عشاء بھی پڑھی اور فجر بھی پڑھی، تو اس کو پوری رات سوتے ہوئے گزارنے کے باوجود پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب مل گیا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اسی طرح حضرت جندب ابن سفیان کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جس شخص نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کے ذمے میں ہوتا ہے، اللہ کی حفاظت میں پورے دن رہتا ہے جب تک کہ اگلی صبح نہ ہو جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہمارے لیے پریشانیاں ہیں، دشواریاں ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن ہم اللہ کی ضمانت حاصل نہیں کرتے، صبح کی نماز نہیں پڑھتے، اور جب صبح کی نماز ہم نہیں پڑھیں گے اللہ کی حفاظت کہاں سے ملے گی؟ حدیث پاک کے اندر آیا فلا تغفر اللہ فی ذمتہ، تو اللہ کی حفاظت سے اپنے آپ کو محروم نہ رکھو کہ جب ایک نماز 10 منٹ کی پڑھ لینے سے اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت عطا فرما دیتے ہو، تو اس 10 منٹ کو روزانہ خرچ کرنے سے اللہ کی حفاظت نصیب ہو جائے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ کوئی شخص اگر دنیا دار یہ کہتا ہے کہ فلاں کام میرا کر دو، اس کام کے کرنے کی وجہ سے دن بھر بلکہ تمہارے سارے کام میں بنا دوں گا، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، تو ہمیں یہ اتنا اعتماد ہو جاتا ہے، اتنا پختہ اعتماد ہمیں ہو جاتا ہے کہ وہ ضرور ہماری مدد کرے گا، ہماری حفاظت کرے گا، ہماری نگرانی کرے گا، لیکن وہ اللہ جس نے اس وعدہ کرنے والے کی بھی وہ حفاظت کرنے والا ہے، وہ وعدہ کرتا ہے کہ اللہ کی حفاظت ہوگی، اللہ تمہیں دن بھر محفوظ رکھیں گے، لیکن ہمیں اس وعدے پر یقین نہیں ہے۔ اگر اس وعدے پر یقین ہوتا تو ہم میٹھی نیند نہ سوتے ہوتے۔ ہمیں سب معلوم ہے کہ اتنی نماز کا جو وقت ہے، اتنے بجے ہم اتنے بجے اٹھیں گے تو نماز میں ہم پہنچ جائیں گے، جماعت ہماری ہو جائے گی، جماعت مل جائے گی، لیکن ہم اٹھ نہیں پاتے ہیں۔ یہ اللہ کی اور اللہ کے نبی کے وعدے پر یقین نہ ہونے کی دلیل ہے۔ دنیا کے چند پیسوں کی خاطر ہم کتنی راتیں قربان کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کے وعدے پر ہم 10 منٹ بھی قربان کرنے کے لیے تیار نہیں۔ عشاء کی نماز با جماعت ادا کرنے کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کان یقول من صلی فی مسجد جماعتا، کہ کوئی شخص اگر کسی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے 40 لیلۃ، 40 راتیں، یعنی عشاء کی نماز وہ 40 رات جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، لا تفوتہ الرکعۃ الاولی، اور اس طرح سے ادا کرتا ہے کہ اس کی پہلی رکعت نہیں چھوٹتی۔
کہ کبھی بھی 40 دن میں اس کی پہلی رکعت نہیں چھوٹتی ہے، فرمایا کہ کتب اللہ لہ بہا عتقا من النار، تو اللہ تعالیٰ اس پابندی کی وجہ سے اور نماز کی ایک رکعت بھی نہ چھوٹنے کی وجہ سے اسے جہنم سے آزادی لکھ دیتے ہیں کہ یہ جہنم سے آزاد ہے۔ 40 روز تک کم سے کم ایک دفعہ زندگی میں آدمی یہ طے کر لے کہ میں 40 روز تک عشاء کی نماز ایک رکعت بھی چھوٹنے نہیں دوں گا۔ اتنا تو انسان کر سکتا ہے، ضرور کر سکتا ہے، چاہ لے تو کر سکتا ہے، نہ چاہے تو انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ ہمیں یہ طے کر لینا پڑتا ہے کہ ہمیں 9 بجے اپنے گھر سے نکل جانا ہے، چاہے ہمیں ناشتہ ملے نہ ملے، ہمیں گھر چھوڑ دینا ہے۔ ناشتہ ہم باہر کر لیں گے، دیر سے کر لیں گے، اس دنیا کے کام کے لیے ہم اتنا قربانی اتنی دے دیتے ہیں، ناشتہ چھوڑ دیتے ہیں، باہر کھڑے ہو کے ناشتہ کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں 9 بجے نکلنا ہے یا نہیں نکلنا ہے؟ ہماری دکان پر کوئی گاہک آئے یا نہ آئے، ہمیں 9 بجے دکان کھولنا ہے۔ اتنی پابندی تو ہم روز کر لیتے ہیں، تو کیا اللہ کے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے اور اس وعدے کا فائدہ اٹھانے کے لیے ہم طے نہیں کر سکتے کہ ہم 40 روز تک با جماعت بغیر پہلی رکعت چھوٹے ہم نماز ادا کریں گے؟ بالکل کر سکتے ہیں، اور اس میں کوئی دشواری نہیں ہے، اس لیے کہ دیر سے دکان جانے اور پہلے دکان سے آنے میں روزی جو مقدر ہے اس سے کم نہیں ہو سکتا، 1 روپے کم نہیں ملے گا۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، اور جب اللہ نے اتنا بڑا وعدہ کر لیا ہے تو ہم وقت کے پابند دکان کے لیے نہ ہوں، وقت کے پابند ہم نماز کے لیے ہوں۔ اتنی بڑی فضیلت عشاء کی باجماعت نماز ادا کرنے کی، تو ہم میں سے ہر شخص یہ ارادہ کر لے، یہ مضبوط ارادہ کر لے کہ ہم 40 روز تک باجماعت نماز ادا کریں گے، اور پہلی رکعت ہماری نہیں چھوٹے گی۔ اللہ کے گھر میں وعدے کو آپ سمجھتے ہیں کیا ہے؟ اگر اس گھر میں بیٹھ کر کے اللہ سے وعدہ کر لیں گے، اللہ اس کو پورا بھی کروائیں گے۔ فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کا کیا فائدہ ہے، کیا ثواب ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تفضل صلاة الجمع علی صلاة احدکم وحدہ ب25 جزءا، کہ تم میں سے کسی کی نماز باجماعت یہ تنہا نماز پڑھنے سے 25 درجے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ یہ تو ہم نے 12 سنا۔ فرمایا وَيَجْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، فجر کا جو وقت ہوتا ہے اس میں دن اور رات کے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں۔ فجر کی نماز میں دن اور رات کے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ نے نظام ایسے ہی بنایا ہے جیسے کہ کسی فیکٹری میں، کسی کمپنی میں کچھ لوگ رات میں ڈیوٹی کرتے ہیں اور کچھ لوگ دن میں ڈیوٹی کرتے ہیں، تو جب تک رات والے ان کے جانے کا وقت ہوتا ہے، دن والوں کے آنے کا وقت ہوتا ہے، دونوں ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ نکل رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اندر داخل ہو رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح فرشتوں کی آمد و رفت کا سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو مقرر کر دیا کہ وہ رات یہ دنیا کے اندر گزاریں، اور کچھ فرشتوں کو مقرر کر دیا کہ وہ دن اس دنیا میں گزاریں۔ جب دونوں آنے جانے کا جو وقت ہوتا ہے وہ فجر کا وقت ہوتا ہے، اور جب فجر کے وقت میں دونوں فرشتے جمع ہو جاتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا فائدہ اگلی حدیث میں بیان فرمایا،
کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار، تمہارے پاس دن اور رات کے فرشتے باری باری آتے اور جاتے ہیں۔ رات والے فرشتے صبح جاتے ہیں اور دن والے فرشتے صبح آتے ہیں۔ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، فرمایا کہ دو وقت میں یہ فرشتے جمع ہوتے ہیں، دو وقت میں یہ فرشتے جمع ہوتے ہیں، ایک عشاء فجر کے وقت میں اور ایک عصر کے وقت میں۔ عصر کے وقت میں کیسے کہ جو لوگ دن گزار چکے ہیں وہ اب جائیں گے، اور جنہیں رات گزارنی ہے وہ فرشتے آئیں گے، تو ان کے آنے کا وقت عصر ہے۔ رات شروع ہو جاتی ہے مغرب کے بعد سے، تو وہ فرشتے عصر میں ہی آ جاتے ہیں، اور عصر کے بعد سے رات والے فرشتے دنیا میں رہتے ہیں اور فجر میں جاتے ہیں، تو جنہوں نے رات گزارنی ہے وہ عصر میں آ جاتے ہیں اور فجر میں جاتے ہیں، جن کو دن گزارنا ہوتا ہے وہ فجر میں آتے ہیں، عصر میں چلے جاتے ہیں۔ تو دو وقت جمع ہوتے ہیں فرشتے، یہ فرشتوں کے دو وقت جمع ہونے کا وقت ہے۔ فرمایا ثم یعرج الذین باتوا فیکم، وہ فرشتے جنہوں نے تمہارے درمیان رات گزاری ہے، جو رات تم میں یعنی دنیا کے اندر رہ کر کے جا رہے ہیں، وہ چڑھ جاتے ہیں آسمان کی طرف، وہ آسمان کی طرف جانے لگتے ہیں۔ جب آسمان پر جاتے ہیں فیسألہم ربہم وہو اعلم بہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں جبکہ اللہ خود جانتے ہیں کہ یہ فرشتے کہاں سے آ رہے ہیں۔ فیسألہم ربہم کیف ترکتم عبادی، اے میرے فرشتوں تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، کیا کر رہے تھے میرے بندے، اندازہ کیجیے گا۔ تو فیقولون ترکناہم وہم یصلون واتیناہم وہم یصلون، فرمایا کہ جب ہم وہاں گئے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے، جب ہم وہاں سے آئے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے، یعنی جب ہم فجر میں پہنچے تو یہ لوگ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم عصر میں واپس آ رہے تھے اس وقت بھی یہ نماز کے لیے مسجد آ رہے تھے۔ فرشتوں کی گواہی ہوگی اے اللہ یہ صبح سے لے کر شام تک نماز پڑھتے ہیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم فجر پڑھیں گے تب تو فرشتے گواہی دیں گے کہ یہ فجر میں موجود تھا۔ ہم عصر کی نماز پڑھیں گے تب تو فرشتے گواہی دیں گے کہ یہ عصر میں بھی موجود تھا، اور اگر ہم موجود نہ ہوں گے تو اللہ کی بارگاہ میں یہ غیر حاضری لکھی جائے گی کہ یہ نماز میں نہیں آتا تھا، اور ایک دن 2 دن 4 دن نہیں آئے گا تو پھر اللہ کے رجسٹر میں تو یہی لکھا جائے گا نا کہ یہ کبھی نہیں آتا۔ اعمال نامے میں کیا لکھا جائے گا کہ یہ نہیں آتا مسجد کو۔ اندازہ کیجئے جہاں فرشتے ہمارے لیے گواہی دیتے ہیں وہیں فرشتے ہمارے لیے یہ بھی درج کروائیں گے کہ فلاں شخص موجود نہیں تھا۔ کتنی بدنصیبی اور محرومی کی بات ہے۔ اسی لیے ہمیں یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم 5 وقتہ نماز ادا کریں باجماعت، اور اگر دن میں کسی وجہ سے وقت نہیں ملتا، یہ میری طرف سے چھوٹ نہیں ہے کہ وقت نہیں ملتا تو آپ جماعت چھوڑ دیجئے، بلکہ فضیلت تو اپنی جگہ، لیکن اگر کوئی شخص دن بھر کی نماز جماعت سے نہیں ادا کرتا ہے تو کم از کم رات کی نمازیں جو فجر اور عشاء ہے اس کو تو جماعت سے ادا کر ہی سکتا ہے، کہ عشاء کے وقت بھی گھر میں ہوتا ہے، فجر کے وقت میں بھی گھر میں ہوتا ہے۔ یہ دونوں نمازیں بہت آرام سے انسان ادا کر سکتا ہے، لیکن رات کا وقت عشاء کی نماز ہم آرام میں گزار دیتے ہیں کہ ابھی ہم آئے ہیں تھک کر کے، اور فجر کی نماز ہم سونے میں گزار دیتے ہیں کہ نیند آ رہی ہے۔ بڑی محرومی کی بات ہے۔ اسی طرح انسان جب مسجد میں داخل ہوتا ہے تو مسجد میں داخل ہونے کے بعد جب تک وہ مسجد میں رہتا ہے، نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، اسے نماز کے پڑھنے کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی بندے نے
یہ معمول بنا لیا کہ میں ہر نماز کی اذان کے وقت مسجد پہنچ جاؤں گا اور سنتوں کے بعد میں گھر جاؤں گا، تو اگر پون گھنٹے اس نے مسجد میں گزارے تو پون گھنٹے تو نماز نہیں پڑھتا رہا، آیا سنت پڑھا، سنت پڑھنے کے بعد وہ اگلی نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے، 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ جب تک بیٹھا ہے، اس 20 منٹ کے وقفے کو بھی اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرمائیں گے، بلکہ جو نماز کا وہ انتظار کر رہا ہے اس وقفے کو بھی اللہ تعالیٰ نماز میں شامل فرما دیں گے کہ یہ بھی نماز میں مشغول ہے۔ اور نماز کے بعد اگر وہ کسی ذکر میں بیٹھا ہوا ہے تو جب تک مسجد کے اندر بیٹھا رہے گا اسے نماز کا ثواب ملتا رہے گا۔ اب ہم مسجد کے اندر آئے، آنے کے بعد سنت پڑھی، وقت ہے تو ہم نے قرآن کی تلاوت بھی کر لی اور نماز کا وقت ہوا تو نماز بھی پڑھ لی، تو تلاوت یہ ایک الگ عبادت ہو گئی، اس کا ثواب تو ملے گا تلاوت کا، نماز کا بھی ثواب ملے گا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم جب مسجد میں پہلے پہنچ جاتے ہیں تو اس وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، پہلے پہنچ جاتے ہیں تو اس وقت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ وضو کر کے ہم مسجد میں بیٹھ تو جاتے ہیں لیکن نہ ہم قرآن کی تلاوت ہی کر پاتے ہیں، نہ نماز ہی پڑھ پاتے ہیں، نہ خاموش ہی بیٹھے رہ پاتے ہیں، بس بیٹھے آپس میں بازو میں کوئی آ کر کے بیٹھ گیا، سلام دعا ہوئی، باتیں شروع ہو گئی۔ ہر شخص کا یہ حال ہے کہ مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا کہ کون وہاں بیٹھا ہے، وہاں جا کر کے ہم بیٹھ گئے، یہ ہمارا دوست نکل آیا، ہمارا ساتھی نکل آیا جس سے ہمیں بعد میں بھی بات کرنی ہے، اس کے ساتھ ہم بیٹھ گئے، اور بیٹھتے ہوئے ہم نے دنیا کی باتیں شروع کر دی۔ اللہ تو یہ کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم بیٹھو، تمہارے بیٹھنے، خاموش بیٹھنے پر نماز کا ثواب ہے۔ ہم بیٹھتے ہیں اور دنیا کی باتوں میں لگ جاتے ہیں، اس دنیا کی باتوں میں لگنے سے وہ جو وقفہ ہے نماز کا اور اس میں ہمیں نماز کا ثواب ملنا تھا وہ ثواب نہیں ملے گا۔ اور ایک نقصان تو اپنا ہوا، دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم اب اتنی زور سے باتیں کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بیٹھ کر کے صرف خاموش بیٹھا ہے اللہ کی طرف توجہ جمع کر کے، اس کی توجہ میں بھی ہم خلل ڈالتے ہیں، اتنی زور سے ہم بات کرتے ہیں۔ بتائیے یہ ہمارے لیے جائز ہے؟ مسجدوں میں دنیا کی باتیں کرنا جائز ہے اور دین کی بھی باتیں زور سے کرنا جائز ہے؟ لیکن ہم کرتے ہیں، بارہا سنتے ہیں، ہم سمجھدار ہیں اور سب ہم نے زندگی گزار دی ہے اسی سمجھداری میں، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم مسجد میں بیٹھ کر کے دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، ہمارا خود کا نقصان ہو رہا ہے، دوسروں کا بھی نقصان ہو رہا ہے۔ حدیث پاک کے اندر مرسل حدیث ہے، حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتی علی الناس زمان، کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا، حدیثہم فی مساجدہم فی امر دنیاہم، کہ ان کی دنیا کی ساری باتیں ان کی مسجد میں ہوگی۔ زمانہ ایک ایسا آئے گا کہ ان کی دنیا کی ساری باتیں مسجدوں میں ہوگی۔ فرمایا فلا تجالسوہم، ایسے جگہ نہ بیٹھو جہاں دنیا کے لوگ باتیں کر رہے ہیں، اس کے بازو میں نہ بیٹھو جہاں دنیا کے لوگ باتیں کرتے ہیں۔ فرمایا فلیس للہ فیہم حاجۃ، اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ مسجد میں بیٹھ کر کے دنیا کی باتیں کرتے ہیں، فرما رہے ہیں حدیث پاک کے اندر آیا کہ اللہ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ مسجد میں آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں، کیا ہوا، کتنی بڑی وعید ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ حفاظت کی ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ آنے کے بعد ہم اپنے آپ کو یا تو آئیں عین نماز کے وقت تاکہ کسی سے ملاقات نہ ہو، دنیا کی بات نہ ہو، یا اگر آئیں تو ہماری نظر قرآن پر ہو، ہمارا کام صرف ذکر ہو، اس کے علاوہ ہم کسی سے گفتگو نہ کریں۔ گفتگو کرنی ہو ہم مسجد سے باہر نکل جائیں، وہاں اپنی بات مکمل کر کے مسجد کے اندر آئیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا